پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ الپ ارسلان کون تھے جن سے صہیونی طاقتیں کانپتی تھیں؟ اسلام کے وہ عظیم لیڈر الپ ارسلان کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستوں، الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اپنے اقتدار میں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگہ تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہو جائیں۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ اس کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا: سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جارجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد اس کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی۔ حلب میں مرداسی حاکم تھا۔ اس سلطنت کی بنیاد 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کو فرمانرواں محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے ایک ترکی قائد کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لی، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑی دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ البتہ الپ ارسلان کے فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیس کو آتش زیر کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خونریز معرکے ہوئے۔ ان سب میں زیادہ اہم معرکہ جو اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا، ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کے مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں، البتہ
الپ ارسلان کا ایک مختصر سی لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی، شہنشاہ روم ڈومانوس کے 1,00,000 سپاہی پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست پاس سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ دی، البتہ الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ اسلام کا یہ طبل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ آپ کا سن وصال 1072 عیسوی ہے۔